اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ نے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ فتح ملتے ہی بنی اسرائیل پھر سے بکھر گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام سرزمین فلسطین کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات ہوئی، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ توریت میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر بتوں کی پوجا کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ایک بار پھر ان پر مسلط کر دیا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور بنی اسرائیل اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ کبھی ان پر عمالقہ قابض ہو جاتے، کبھی فلسطین کے بدو حملہ آور ہو جاتے، تو کبھی ان میں آپس میں ہی خون ریز جنگ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ بحیرہ روم کی وادیوں میں قوم عمالقہ کے ایک ظالم اور جابر حکمران جالوت کو مسلط کر دیا۔ اس سفاک بادشاہ نے بنی اسرائیل کے تمام سرکردہ افراد کو قتل کر ڈالا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لیا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، بنی اسرائیل پھر اللہ کے حضور جھک گئے اور گڑ گڑا کر رونے لگے۔ پھر اللہ نے شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر یہودی آگ بگولا ہو، بولے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک غریب مسکین سپاہی ہے، وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے قیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو طالوت میں تم سب سے زیادہ ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ بوجھل دل کے ساتھ اور قوم کے ابتر حالات کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی خاموش ہو گئے اور جنگ میں شرکت کی حامی بھر گئے۔ جناب طالوت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جالوت تھا، کیونکہ جالوت بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ پھر بھی جناب طالوت نے جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جناب طالوت بنی اسرائیل کی نافرمانی، عہد شکنی اور ہٹ درمی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ میری قوم ہٹ درمی کا شکار ہے۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے کہا، جو شخص اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور اگر کوئی چلو بھر پانی لے لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ حضرت طالوت جب نہر سے گزر گئے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن انہی میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نے جہاد کا فیصلہ کر لیا اور حضرت طالوت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جس طرح غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، بالکل اسی طرح حضرت طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی 313 تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں فریقین میں خوب ڈٹ کر مقابلہ ہوا، لیکن لشکر میں شامل ایک کم عمر نوجوان نے، جو کہ غیر مسلح تھا لیکن کمال کا نشانے باز تھا، لوہے سے لدے ہوئے جالوت کو اپنی غلیل سے نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ اس نوجوان کی غلیل سے نکلنے والے پتھر جالوت کو ایسے لگے جیسے کوئی گولی لگی۔ جس نوجوان نے طالوت کو پاش پاش کر دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کم عمر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ جالوت کے مرتے ہی بنی اسرائیل یہ جنگ جیت گئے۔ آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اللہ نے ایک بار پھر یہودیوں پر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کر دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے کچھ ہی عرصے میں داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر نگیں آ گئے۔
آج بھی یہودی جس علاقے پر قابض ہیں یا مزید قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ یہی علاقے ہیں جن پر اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے میں ستارہ داؤدی یا سٹار آف ڈیوڈ کا نشان ہے۔ یہ نشان حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے صرف عبادت کے لیے مختص تھا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرتے رہے۔ کچھ یہودی پابندی کے باوجود مچھلی کا شکار کرتے تھے، بس پھر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور نوجوان یہودیوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اللہ نے ان کو 7 بر آدموں پر بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنات و شیاطین، چرند پرند، حیوانات اور ہوا سمیت دنیا کی ہر شے ان کی مطیع و فرما بردار تھی۔ سرکش جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی گئی، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلے گئے تھے۔ یہودیوں کو اللہ نے کئی بار بادشاہت اور حکمرانی عطا کی، لیکن ہر بار یہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد بھٹک گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور اس مغالطے کا شکار ہے کہ وہی پوری دنیا کے مالک ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں، اخلاقی گراوٹ، بغض و عناد اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ایک بار پھر انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ بس پھر کیا تھا؟ قوم عمالقہ کے ایک ظالم اور سفاک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ اسی عمالقہ قوم کا بادشاہ تھا جس سے بنی اسرائیل نے فلسطین چھینا تھا۔ مجوسی بادشاہ بخت نصر بابل سے بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور مختصر وقت میں پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ قریت کے مطابق 40,000 یہودی علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک قریت کے ایک عالم کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت ہانک کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کے حکم پر اس کے خون خوار سپاہیوں نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے منسوب تبرکات کو تہو بالا کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بیت المقدس سے ملحق لاکھوں کی تعداد میں نادر اور نایاب کتب نظر آتش کر دی، حتیٰ کہ تابوت سکینہ سمیت توریت کے اصل نسخے تک غائب کر دیے گئے۔ جس طرح قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح اہل بابل نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی ایک بار پھر عذاب کا شکار کیوں ہو؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنت کا ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا یعنی موجودہ نابلس تھا۔ دوستو، یہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ان دونوں اسرائیلی ریاستوں میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں یہودی ریاستوں نے ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیا۔
بنی اسرائیل کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ یہودا ریاست نے اپنے بھائیوں پر غلبہ پانے کے لیے رومی سلطنت سے مدد مانگ لی۔ اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب ہے۔ اس یہودی بادشاہ کی بیوی ایزل بال نامی بت کی پرستار تھی۔ اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا۔ اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ ان حالات میں اللہ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل پر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس جناب ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بت پرستی سے روکا تو انہوں نے طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام روح پوش ہو گئے۔ بعد میں بنی اسرائیل قحط سالی کا شکار ہو گئے، بھوکے مرنے لگے، تو پھر الیاس علیہ السلام واپس آئے اور اپنے معجزات دکھائے۔ یہودی وقتی طور پر تو قائل ہو گئے مگر بعد میں پھر منحرف ہو گئے۔ دوسری یہودی ریاست کی طرف حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہودیہ ریاست کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کی فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی تو انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہودیہ کا بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عیاشی میں ڈوبے یہودیہ کے بادشاہ کے سر پر صرف بدکار عورت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بادشاہ کی مشوقہ اپنے اور اپنی جیسی بدکار عورتوں کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطرہ سمجھتی تھی، سو اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف جال بننا شروع کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی۔ اس محفل میں بدکار عورت کی بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کر کے کہا، اے بادشاہ، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر تھال میں منگوایا اور اس بدکار عورت کی رقاصہ بیٹی کے حوالے کر دیا۔ انبیاء اکرام کو شہید کرنا اور طرح طرح کی اذیتیں دینا بنی اسرائیل کے ہر گروہ کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا۔ بنی اسرائیل کی طرف معجزے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، مگر یہودی اپنی جبلت میں شامل مکاری اور عیاری کے باعث ان کے بھی انکاری ہو گئے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے؟ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کیسے پیدا؟ کیسے یہودیوں نے یہ سوچ لیا کہ قیامت تک مسلمان ان کے دشمن ہیں؟ یہودی دجال کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیدہ حالات کو جاننا ہوگا۔